دوسرا دور کہا جاتا ہے 16ویں صدی عیسوی سے اب تک اس کو عہد حاضر کہا جاتا ہے۔ مورخین نے تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ کو 3 پارٹ 3 حصے میں بانٹ دیا۔ یہاں پر میں آپ کو دوسرے دور کی بات بتانا چاہتا ہوں جب اسلام کا سورج مکے کی سرزمین پر طلوع ہوا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ اس وقت یورپ کے حالات کیا تھے؟ جہاں دیکھتے ہیں آج جہاں علم کا شہرہ، علم کا ڈنکا بجتا ہے، جہاں کے لوگ اگر ڈاکٹر انجینئر بن کر چلے آ جائیں تو ان کی ڈگریوں کو ویلیو دیا جاتا ہے۔ یہ امریکہ سے انجینئر بن کر کے آیا ہے، یہ برطانیہ سے ڈاکٹر بن کر کے آیا ہے، اس کو ویلیو دیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا تھا کیا ہمیشہ ان یورپی ممالک کے یہی حالات تھے؟ کیا ہمیشہ وہاں کے لوگ تعلیم سے شغف رکھتے تھے؟ کیا ہمیشہ وہاں کے لوگوں کو علم کا شوق تھا؟ نہیں۔ اسی دور کو یاد کیجئے جب دوسرا دور جسے کہا جاتا ہے، جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اس وقت یورپ کے حالات کے بارے میں تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ علم سے انہیں اتنی دشمنی تھی کہ وہ لوگ اس زمانے میں جانوروں کی کھوپڑیوں میں پانی پیا کرتے تھے، لکڑیوں کا برتن بنا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمانوں کی طرح صبح و شام منہ دھو لیا جاتا تھا تو اسے مذہبی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ایسی علم دشمنی ان کے اندر تھی کہ اگر کوئی کسی کتاب کا عالم ہو جاتا تھا تو پادری اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ہائی پیشیا کی ایک عورت نے علم حاصل کر کے، فلسفے کا علم حاصل کر کے لوگوں کو جب علم دینا شروع کر دیا تو بڑے بڑے پادریوں نے اس عورت کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ صرف فتویٰ ہی نہیں لگایا بلکہ چھوٹے چھوٹے پادریوں کو بھیجا، اس عورت کو گرفتار کیا گیا۔ صرف گرفتار ہی نہیں کیا گیا بلکہ ننگا بازاروں میں گھمایا گیا۔ گھمانے کے بعد پھر اسے خانقاہ میں لا کر اس کے جسم کے گوشت جو ہے سیپوں سے نوچ دیے گئے، پھر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے گوشت کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ نے سوچا اس عورت کا جرم کیا تھا؟ اس عورت کی غلطی کیا تھی؟ صرف غلطی یہ تھی کہ اس نے علم حاصل کر لیا تھا، فلسفے کی تعلیم حاصل کر لی تھی، فلسفہ پڑھ کر کے لوگوں کو فلسفہ سکھانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس کو اتنا بڑا جرم تصور کیا گیا کہ مذہبی بائیکاٹ ہی نہیں، کفر کا فتویٰ ہی نہیں، بلکہ سرے بازار ننگا گھما کر جسم کے کو نوچ دیا گیا، جسم کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ کے حوالے کر دیے گئے۔ ایسا علم دشمن تھا اس وقت یورپی ممالک کے لوگ۔ لیکن ذرا آپ غور کیجئے گا، اسی زمانے میں ہمارا اسلام ترقی کی شاہراہ پر دوڑ رہا تھا، ہمارا اسلام ترقی کر رہا تھا۔ آخر ان لوگوں نے سوچا تھا کہ کم مدت میں اسلام ترقی کیوں کر رہا ہے، اسلام پھیل کیوں رہا ہے، اسلام ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیوں ہے؟ تو وہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچے تھے علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر اسلام پھیل رہا ہے، علم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر اسلام کامیابی کی شاہراہ پر دوڑ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے مذہبی بائیکاٹ کی پرواہ نہیں کی بلکہ مشرقی ممالک کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے ہمارے ممالک کی لائبریریوں کو دیکھنا شروع کر دیا، وہاں سے مخطوطے اٹھائے، وہاں سے کتابیں لی، اس کے بعد اپنے ملک لے کر کے گئے، وہاں لائبریریاں قائم کی، ہمارے مخطوطے، ہمارے نسخے، ہمارے مسودے کو لے کر اپنی لائبریریوں میں بسا کر اپنے لوگوں کو علم سکھانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ہی کتابوں کو پڑھ کر کے آج وہ بہترین عالم بنتے نظر آتے ہیں، کوئی بہترین ڈاکٹر بنتا نظر آتا ہے۔ جب ڈاکٹر اقبال نے ان یورپی ممالک کا سفر کیا تھا، وہاں کی لائبریریوں کو دیکھا تھا، بے ساختہ پکار اٹھا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ اب غور کیجئے، وہ دور تھا کہ یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا،
यूरोप तारीकी की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इस्लाम से ही उन्होंने इल्म की रोशनी ली कि इस्लाम जो उरूज हासिल कर रहा है इल्म की बुनियाद पर हासिल कर रहा है। इसलिए हमारे ममालिक का उन्होंने सफर किया, हमारी किताबें ली, अपनी लाइब्रेरियों की जीनत बनाई, फिर पढ़ना लिखना शुरू किया। तो वो लोग आजकल डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने इल्म की बुनियाद पर आज वो अपना लोहा मनवाते हैं, हमें अपना गुलाम बनाते हुए नजर आते हैं। कभी आपने इस चीज पर गौर किया है? मैं आपको बताऊं, तहरीक इस्तिशराक का वजूद ही इसीलिए हुआ था कि मशरकी ममालिक का इल्म हासिल करो और फिर मुसलमानों पर कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए। बरेली ही की सरजमीन पर एक मर्तबा जब मैं उर्से मुफ्ती आजम हिंद में शरीक हुआ, वहां मैंने एक पंपलेट देखा था जो बरेली की सरजमीन पर बांटा जा रहा था, जिस पंपलेट में लिखा था, हमारे हिंदुस्तान के उस वक्त की बात है जब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज हिंदुस्तान में कब्जा जमाए बैठा था। उस वक्त अंग्रेजी प्रिंस से एक हमारे मुस्लिम शहजादे की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद जब मुस्लिम शहजादे से दोस्ती हुई तो उस अंग्रेज प्रिंस ने यह कहा, ऐ मेरे दोस्त, कभी तुम हमारे मुल्क बरतानिया यानी लंदन घूमने के लिए आ जाना, हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें होती है। उस मुस्लिम शहजादे ने उस अंग्रेज शहजादे की दावत को कबूल कर लिया और उसने लंदन का सफर करना शुरू कर दिया। जब एक दिन वो ब्रिटानिया पहुंचता है, वहां उसका वो अंग्रेज दोस्त उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। जरा और कीजिएगा, आज लोग कैसी कैसी साजिशें रचते हैं इस्लाम को तबाह करने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए कैसी कैसी कोशिशें की जाती है, कैसे हरबे और हथकंडे अपनाए जाते हैं। वो मुस्लिम शहजादा है, अंग्रेज प्रिंस के साथ जाता है। वो अंग्रेज प्रिंस कहता, चलो आज हम तुम्हें एक अजीब व गरीब चीज दिखाते हैं। वो अंदर लेकर जाता है, तहखाना है। अंदर तहखाने के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े मकानात हैं, अच्छी दरसगाहें सजी है, जैसा कि आजकल हमारा मदरसा होता है, हमारे मदरसे की दरसगाहें होती है, ऐसे ही बिल्कुल मदरसा बना है। हदीस की तालीम होती है, तफसीर पढ़ाई जाती है, फिक़्ह नहव के तालीम दिए जाते हैं। ऐसे दरसे जैसे उस मुस्लिम शहजादे ने बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और दूसरे मुस्लिम इस्लामी किताबें पढ़ाता हुआ देखा तो वो मुस्लिम शहजादा पुकार उठा, ये तो हमारा मदरसा है जहां बुखारी पढ़ाई जाती है, जहां मुस्लिम का दर्स दिया जाता है, जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। तो उस अंग्रेज प्रिंस ने कहा था, ऐ मेरे दोस्त सुन, ये तेरा मदरसा नहीं, ये मेरा मदरसा है। यहाँ हम अपने लोगों को कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, फिक़्ह की जुज़ियात का आलिम बनाते हैं। इसको बनाने के बाद मुस्लिम ममालिक में कहीं खतीब बनाकर, कहीं इमाम बनाकर, किसी मदरसे का मुदर्रिस बनाकर, किसी मस्जिद का इमाम बनाकर हम अपने आदमी को भेजते हैं। सूरत उसकी मुसलमानों की होती है, लेकिन सीरत उसकी ईसाइयों जैसी होती है, क्रिश्चियन जैसी होती है। मुसलमान उसको देखकर अपना रहबर तस्वुर करता है, उसे अपना कहते मोहसिन व मुक्तदा तस्वुर करता है, लेकिन हकीकत में वो मुसलमानों का रहबर नहीं होता, मुसलमानों का मुक्तदा नहीं होता, मुसलमानों का पेशवा नहीं होता, बल्कि वो हमारा रहज़न होता है, हमारा रहबर नहीं होता। यही तारीख जब ये पर्चा मैंने पढ़ा और कुछ दिनों पहले कहते हैं कि मिस्र की मशहूर यूनिवर्सिटी जिसे अल जामिअतुल अज़हर कहा जाता है, वहां का एक प्रोफेसर बरसों से जो उस काहिरा यूनिवर्सिटी में मुसलमान बनकर, मुसलमान का लेक्चरर बनकर, प्रोफेसर बनकर इस्लामी तालीम दे रहा था, एक वक्त आया कि उसका वो खूब से बातिन जाहिर हुआ कि वो मुसलमानों का रहबर नहीं बल्कि ईसाइयों का वो एजेंट है। जरा आप सोचिए, ये तारीख बताती है। आज हम इसी इल्म से कोसों दूर हैं। नतीजा यह है, हमारा ही हथियार लेकर आज लोग हम पर हमला करते नजर आते हैं। इसलिए सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले हम अपने मदारिस, अपनी मसाजिद की हिफाजत करें। जब हमारे मदारिस सही सालिम रहेंगे तब उस मस्जिद मदरसे से जो है हमें मस्जिद का इमाम मिलेगा,
उस मदरसे से हमें हमारे मिंबर का खतीब मिलेगा, हमारा मुबल्लिग उसी मदरसे से मिलेगा। जब हमारा मदरसा ही सही नहीं रहेगा, वहां पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे, तो हमारे स्टेज पर तकरीर करने वाला कौन होगा, हमारी मस्जिद का इमाम कौन होगा। आप तारीख के औराक पढ़कर देखें। अभी मैं थोड़ी देर इमाम इश्क मोहब्बत पर गुफ्तगू करूंगा। अभी आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू आप अपनी जबान में बंगला में मुफ्ती गुलजार साहब से आला हजरत की सीरत पर आपने समात फरमाई है, लेकिन मैं एक काम की चीज आपको देना चाहता हूं ताकि आपका दिल जागे और बेदार हो जाए और अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करें और अपने मदारिस की हिफाजत करने की कोशिश करें। आप वो तारीख उठाकर देखें, उंदुलुस स्पेन जिसे कहा जाता है, जहां मुसलमानों की तकरीबन 1-2 साल नहीं 800 साल तक हुकूमत रही थी। 1-2 साल नहीं 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, जहां की मस्जिदों से अजान की सदाएं बुलंद होती थी, जहां पर कलमा की सदाएं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हर गली कूचे में नजर आता था। लेकिन आज उसी उंदुलुस की तारीख उठाकर देखें तो कहीं मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद नहीं होती है, कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। आखिर क्या वजह थी, क्या हुआ था उस उंदुलुस के अंदर कि 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, फिर भी मुसलमान नापेद हो गए, मुसलमान नेस्त नाबूद हो गए, मुसलमान का नामो निशान मिट गया। आखिर वजह क्या थी? तारीख लिखने वाले लिखते हैं हमारे हिंदुस्तान में काफिरों की एक तंजीम है जिसे हम और आप RSS कहते हैं। इन्होंने अपना एक जासूस उंदुलुस भेजा था कि आखिर उंदुलुस से मुसलमानों का खात्मा कैसे हुआ था, वहां की मस्जिदों से अजान की सदाएं बंद कैसे हुई थी। इस चीज को जांचने के लिए हिंदुस्तान से RSS की तंजीम ने एक जासूस भेजा था। वो जासूस जब वहां से वापस आया था, उसने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट सुनिएगा और अपने दिल को झंझोड़ करके देखिएगा क्या वो खराबी, क्या वो कमी हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं। उस RSS के एजेंट ने हिंदुस्तान आकर के अपनी तंजीम को बताया था कि वहां से मुसलमानों का नामो निशान कैसे मिटा। सबसे पहले यह किया गया कि उन लोगों का, मुसलमानों का एतमाद अपने उलमा से हटा दिया गया। मुसलमानों पर से जो भरोसा जो एक आलिम दीन पर होना चाहिए था उससे खत्म कर दिया गया कि तुम मौलाना की बात मत मानोगे, मौलाना की बात मानोगे तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, मौलाना की बात मानोगे तो तुम्हारा दुनियावी एतबार से जो तुम कामयाब हो रहे हो ये तुम्हारी कामयाबी थम जाएगी, उस पर ब्रेक लग जाएगा। मुसलमान मौलाना की बात मानोगे तो वो तुम्हें सिर्फ नमाज पढ़ने को कहेंगे, मौलाना की बात मानोगे वो तुम्हें अपने बच्चे को मौलाना बनाने के लिए कहेंगे। इस तरह की जहन जब साजी की गई तो लोगों का अपने मौलाना से भरोसा टूटा, एतमाद टूटा। जब मौलाना की बात पर से एतमाद टूटा तो लोगों ने मदरसे की तरफ तवज्जो करना बंद कर दिया। जब मदरसे की तरफ से लोगों की तवज्जो हटी, अब वहां पर पढ़ने वाला उनका बच्चा नजर नहीं आया। जब मुसलमानों का बच्चा मदरसे की तरफ जाने नहीं लगे तो इल्म दीन से जाहिल होने लगे। जब इल्म दीन से जाहिल होने लगे तो उन्हें यह पता ही नहीं चलता था कि नमाज भी कोई चीज है, तहारत भी कोई चीज है, ईमान भी कोई चीज है, हज्जो ज़कात भी कोई चीज है। इन चीजों से जब दूरी होती गई मदारिस बंद होने लगे, मस्जिद में इमाम नहीं मिलने लगा, नमाजियों का फुकदान हो गया। नतीजा यह हुआ मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदों पर ताले लगा दिए गए, मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया। एक वक्त ऐसा आया ईसाइयों ने उस उंदुलुस पर कब्जा करके जो बचे कुचे मुसलमान थे उन सबको तहे तेग कर दिया, मुसलमान नेस्तो नाबूद हो गए। सेम तनाजुर आज हमारे हिंदुस्तान में है। आज हम खुद देखें, अपने जहन से पूछ करके देखें, अपने दिल से पूछ करके देखें, क्या हम अपने उलमा पर भरोसा करते हैं, क्या हम अपने उलमा की बात सुनना चाहते हैं। आज हमारे इलाके में कोई मीलाद हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, वहां लाख ऐलान कर दिए जाएं, आइए आपके रहबर आ रहे हैं, आपका मुस्लिह आ रहा है जो आपको दीनी तालीम देगा, दीन के बारे में बताएगा, आपको अपने मजहब के बारे में बताएगा, आपको अपने अकायद की जानकारी देगा। हम उस महफिल में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम जानते हैं मौलाना कहेगा सूदी कारोबार मत करना, मौलाना कहेगा कि मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ना, मौलाना कहेगा अपने बच्चे को आलिम बनाना। ये जहन पहले से बना लेते हैं, इसलिए हम अपने आलिम की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। नतीजा ये है आपके गांव में मदरसा होगा, आपके मोहल्ले में मदरसा होगा, लेकिन पढ़ने वाला दूर का होगा। आज आप उठा करके नजर उठा करके देखें,
ہم بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں. جس محلے جس علاقے کا مدرسہ ہوتا ہے اس محلے اس علاقے کے بچے اس مدرسے میں الا ماشاء اللہ ہی پڑھتے ہیں, ورنہ دور کے بچے اس مدرسے کو آ کے آباد کرتے ہیں. آپ یو پی چلے جائیں, آپ ممبئی گجرات چلے جائیں, ان مدرسوں کو جا کر کے دیکھیں, ہمارے بہار بنگال کے پڑھنے والے طلبا نظر آتے ہیں. اور اسی طرح آپ خود دیکھیں, آپ کے علاقے میں مدرسہ چلے گا, آپ کے گاؤں محلے میں مدرسہ چلے گا, لیکن ہمارے سماج کے جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں اپنے بچے کو کبھی بھی مدرسے کی طرف بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کسی امام صاحب کو بول کر, کسی مولانا کو بول کر بلا کر اپنے گھر اپنے بچے کو صرف سوچتے ہیں قرآن پڑھا دیا تو سب سے بڑا کام کر لیا. اے لوگوں, قرآن پڑھانا یقیناً ثواب کا کام ہے. قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے, یقیناً یہ حق ہے. لیکن قرآن صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے, بلکہ قرآن کا جانکار بننا یہ کمال ہے. جب ایک بچہ قرآن کو اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھے گا تب نہ جھمسے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کس چیز کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. تب وہ آپ کا بچہ خود غلط کام سے بچے گا اور آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. تب تو اسلام کی روح آپ کے اندر زندہ رہے گی. جب تک آپ اس دنیا میں زندہ رہیں گے اس کے فیض سے آپ مالا مال ہوتے رہیں گے, اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں یہ روشنی کا کام آئے. یہی مشن امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا تھا. اس لیے تو ہمارے علماء یہ کہتے بھی ہیں نا, اگلوں نے بہت کچھ لکھا علم دین پر, اگلوں نے بہت کچھ لکھا علم دین پر. اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا, اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے. امام عشق و محبت کی تاریخ آپ نے پڑھی کہ 1000 سے زائد کتب آپ نے تحریر فرمائی, 100 سے زائد علوم پر آپ کو دسترس اور مہار حاصل تھا. یہ علوم یہی تو ہیں جس کو سیکھا جاتا ہے, جس کو پڑھایا جاتا ہے. آج وہ علوم جو اعلیٰ حضرت کو جن پر دسترس اور مہارت حاصل تھی ان کے ہم سب کو صحیح سے نام تک یاد نہیں ہے. ایسے ایسے علوم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت اور دسترس حاصل تھی. آپ جانتے ہیں, آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ظاہراً لوگوں کی نظر میں ایک مولانا ایک مفتی تھے, لیکن حقیقت یہ تھی کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں تھا جس کا علم اعلیٰ حضرت کو نہیں تھا. آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پروفیسر جسے سر ضیاء الدین کہا جاتا ہے, جس نے ریاضی کا علم جرمن میں جا کر کے حاصل کیا تھا, ایک ریاضی کا بہترین پروفیسر, بہترین لیکچرر تھا. لیکن جب ایک ریاضی کا مسئلہ جب الجھ گیا, کہیں سے اسے اس میں کہتے کہ حل اس کا نظر نہیں آنے لگا, بڑا پریشان رہنے لگا. اس نے یہ ارادہ کیا چلو جرمن چلتے ہیں, جس یونیورسٹی سے میں نے اس ریاضی کی ڈگری حاصل کی ہے وہی جا کر کے میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا. لیکن اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ دینیات کے پروفیسر تھے. جب اس نے پروفیسر سر ضیاء الدین کو پریشان دیکھا, پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا ہے. تو اس پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری نے مشورہ دیا کہ بریلی میں ایک مولانا ہے جسے احمد رضا خان کہا جاتا ہے, آپ ان کے پاس چلے جائیے. پروفیسر کو تھوڑا غصہ آیا. آج کل بھی جو اسکول کالج کے اچھے پروفیسر ہیں نا, وہ مولوی کو کوئی بھاؤ ہی نہیں دیتا, یہ مولوی ہے کیا جانے گا, اس مولوی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ذرا آپ سوچئے گا, آج کل کے بھی مولوی اتنے اچھے جانکار ہوتے ہیں, کہتے ہیں اسکول میں پڑھے لوگوں سے زیادہ اچھی انگلش بولتے ہیں, اس سے زیادہ اچھی ہندی جانتے ہیں. ایسے اس لیے کبھی بھی کسی کو کمتر سوچنے کی کوشش مت کیجیے گا. ان مولویوں پر انبیاء کرام کا فیضان ہے, وہ انبیاء کرام جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام کا علم دیا تھا. صاحب جلالین نے فرمایا تھا حَتَّى الْقَصْعَ وَالْقُصَيْعَ, یہاں تک کہ بڑی پیالی کو کیا کہا جاتا ہے, چھوٹی پیالی کو کیا کہا جاتا ہے, ان ساری چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا. انہی کے وارث تو علماء ہیں. یہ وراثت منتقل ہوتی آ رہی ہے, وہ انگریزی ہو کہ کوئی اور زبان ہو, ان ساری زبانوں کا علم عالم کو ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ سارے
بڑے عالم کو ہو لیکن ہر عالم کو ہلکے میں مت لیجئے گا. ذرا آپ سوچیے انہی عالموں میں سے ایک عالم احمد رضا کی ذات ہے. پہلے پروفیسر سر ضیاء الدین کو تو غصہ آیا, کیا مولانا سلیمان کیا بات کرتے ہیں, یہ ریاضی کا مسئلہ میں نے بدیش سے ڈگری لی ہے, مجھ سے حل نہیں ہو رہا ہے, وہ مولوی حل کرے گا. آپ خاموش ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر پریشان دیکھا, کہا چلے جائیے بھائی بریلی چلے جائیے. پھر انہوں نے غصے میں کہا یار پھر تم ایسی بات کرتے ہو, ایک مولوی کیا ریاضی کا مسئلہ حل کرے گا. لیکن اب ذرا غور کیجئے, جب تیسری مرتبہ سید سلیمان اشرف بہاری نے کہا ارے ٹھیک ہے آپ جرمن چلے جانا, لیکن ذرا سوچو علی گڑھ سے بریلی کتنا دور ہے, ٹرین جاتی رہتی ہے, 2-4 گھنٹے کا راستہ ہے, پہلے آپ جائیے ان سے مل لیجئے, اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہیں ہوگا تو جرمن چلے جانا. جب یہ مشورہ دیا گیا پروفیسر سر ضیاء الدین کے سمجھ میں بات آ گئی, چلو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں, اس مولوی کو بھی آزما لیتے ہیں. چلا گیا بریلی کی سرزمین پر. عصر کے بعد کا وقت ہے. اعلیٰ حضرت کا معمول تھا ہمیشہ کہ عصر کے بعد آپ جو ہے مسجد کے باہر ایک خاص جگہ تھی, وہاں بیٹھتے تھے, وہاں پر اعلان عام ہوتا تھا, جس کو بھی جس مسئلے کی ضرورت ہے آئیں وہ استفسار کریں پوچھیں. تو اعلیٰ حضرت اپنی مسجد سے نکلتے ہیں. اس کے بعد پروفیسر سر ضیاء الدین ملتے ہیں, سلام و کلام ہوتا ہے, کہتے ہیں حضور علی گڑھ سے آیا ہوں, ایک مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ذرا بیان کیا جائے. انہوں نے کہا حضرت کوئی مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے, چلتے پھرتے حل ہو جائے گا, چلیے کہیں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر کے وہ مسئلہ حل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا بتائیے تو صحیح مسئلہ کیا ہے, کچھ اس کی صورت تو بیان کیجئے. جیسے ہی انہوں نے صورت بیان کی اعلیٰ حضرت نے فی البدی وہی کھڑے کھڑے اس مسئلے کا حل بتایا. پروفیسر سر ضیاء الدین کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا, ان کا تشفی بخش جواب سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مولوی احمد رضا اسی مسئلے پر مطالعہ کر رہے ہو, اسی مسئلے پر ان کی نظر تھی. ارے میں نے علم لدنی کے بارے میں سنا تھا, آج میں نے دیکھ لیا کہ علم لدنی بھی کوئی علم کرتا ہے. ذرا سوچئے یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. ذرا سوچئے یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے, اور آپ کی ذہانت کیا ذہانت تھی کہ آپ کسی چیز کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے تو آپ کو زبانی یاد ہو جاتا تھا. آپ کے حفظ قرآن کا انداز بھی یہی تھا کہ کوئی ایک پارہ پڑھ کر کے سنا دیتا, آپ دوبارہ اس کو سنا دیا کرتے تھے. یہ آپ کی قوت حافظہ کا عالم تھا. میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ محدث سورتی کے پاس پیلی بھیت شریف جاتے ہیں. وہاں پر جب دونوں میں گفتگو شنید ہوتی ہے تو اس میں ایک کتاب کا تذکرہ آتا ہے, جس کتاب کا نام ہے العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ. اس کتاب کا تذکرہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی لائبریریاں میں بہت ساری کتابوں کے ذخائر موجود تھے. ہر سال نئی نئی کتابیں خریدی جاتی تھی, لیکن اتفاق کی بات کہیے کہ اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں یہ کتاب موجود نہیں تھی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے محدث سورتی سے فرمایا ذرا یہ کتاب مجھے دے دیجئے گا, میں مطالعہ کروں گا. محدث سورتی نے کہا ٹھیک ہے یہ کتاب آپ لے لیں, لیکن اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جب مطالعہ ہو جائے تو اسے واپس فرما دیجئے گا, اس لیے کہ آپ کے پاس تو کتابیں بہت ہیں, میرے پاس کچھ گنی چنی کتابیں ہیں. اعلیٰ حضرت کا بریلی واپس ہونے کا ارادہ تھا, لیکن کچھ مریدین کا اصرار ہوا, دعوت ہوئی, آپ وہی ٹھہر گئے. ذرا آج ہم لوگ اپنی زندگی دیکھیں اور امام عشق و محبت کی زندگی دیکھیں. آج ہمیں تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے, اس وقت کو اپنے کام میں لگانے کے بجائے ہم یعنی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. آج ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے, خاص طور پر ہمارے مدارس کے اندر جمعرات کا دن آ جائے, ایسا لگتا ہے کہ عید کا دن آ گیا ہے. ہم لوگ, آپ لوگ ہی نہیں, ہم لوگ بھی اس دور سے گزرے ہیں. خاص طور پر ٹیچنگ دور میں بھی ہم لوگوں کو بھی جیسے اور دنوں میں عشاء کے بعد مغرب کے بعد بچوں کو پڑھانے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, لیکن جیسے ہی جمعرات کا دن آیا, جمعہ کو چھٹی رہے گی, چلو آج اسٹاف بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں, یہ انداز ہمارا بنا رہتا ہے, اس لیے کہ جمعہ کو پڑھانا نہیں ہے. لیکن ذرا دیکھیے اس مجدد اعظم کی کیفیت, اس مجدد اعظم کی حالت کہ آپ جب اس دن پیلی بھیت میں ٹھہر جاتے ہیں, اس رات میں اس فتاوی کی کتاب جس کو کہا گیا کہ العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ, 2 ضخیم جلدوں میں مشتمل یہ کتاب, رات بھر میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب پڑھ ڈالی.
सिर्फ पढ़ी ही नहीं बल्कि लिखने वालों ने लिखा है उन दोनों जिल्दों पर फेहरिस्त नहीं थी। आला हजरत ने मुताला भी कर लिया, आखिर के सतर में सफ़े में सारी फेहरिस्त भी तैयार कर दी। सुबह मलिकुल उलमा के हाथ अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा जिन्हें कहा जाता है, उनके हाथ से वो किताबें मुहद्दिस सूरती को वापस भिजवा दी। जब मलिकुल उलमा उस किताब को लेकर के मुहद्दिस सूरती की बारगाह में जाते हैं तो उस वक्त मुहद्दिस सूरती को थोड़ी कहते हैं कि तकलीफ महसूस होती है, थोड़ा कबीरा खातिर होते हैं, कहीं आला हजरत को मेरी बात वो तकलीफ तो नहीं दे गई जो मैंने कहा था कि पढ़ करके वापस कर दीजिएगा। इसलिए मुहद्दिस सूरती है उस किताब को लेते हैं और आला हजरत को रवाना करने के लिए खुद वो आते हैं उस किताब को लेकर, और आला हजरत की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं कि हुजूर कहीं तकलीफ तो नहीं हो गई कि जो मैंने ये कह दिया था कि पढ़ करके वापस कर दीजिएगा। तो आला हजरत ने फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बरेली ले जाने का इरादा था लेकिन कल यहाँ ठहरना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रात भर में मैंने दोनों जिल्दों का मुताला भी कर लिया, सिर्फ मुताला ही नहीं किया बल्कि महीने 2 महीने तक किताब की इबारत सतर हूबहू याद है। जब भी किसी फतवा लिखने की जरूरत पड़ेगी बगैर किताब के मदद के सफा सतर तहरीर कर दिया जाएगा और जिंदगी भर कभी इसका मफहूम ज़हन से निकल नहीं पाएगा। ये आला हजरत की ज़हानत थी। जरा आप सोचिएगा कितनी बड़ी ज़हानत। खुद मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि एक मसला आप फरमाते हैं कि मैंने हिसाब का इल्म जो है मैं स्कूली तालीम मैंने हासिल की थी, स्कूल से मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए हिसाब मेरा बड़ा मजबूत था। इसलिए जब मैं आपकी बारगाह में था और कहते हैं कि फतवा नवीशी का काम करता था तो फराइज के जितने मसले आते थे आला हजरत मेरे हवाले कर दिया करते थे, इसलिए कि हिसाब यानी रियाजी का इल्म मेरा अच्छा था और फराइज के मसले में हिसाब की ज़रूरत पड़ती है। तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि आला हजरत फराइज के मसाइल मेरे हवाले करते थे, लेकिन इत्तिफाक की बात है एक मरतबा आला हजरत ने मेरे ज़िम्मे एक फराइज का मसला तो दिया लेकिन मसला मुनासखा का था और 15 बतनों का था। मुनासखा का मसला 15 बतनों का, यहाँ तक कि आखिरी मूरिस तक पहुँचते पहुँचते 100 से ज़ायद वरसा की तादाद हो जाती है। आप फरमाते हैं सिर्फ वारिसीन को जो फुल स्केप कागज में लिखा गया था 2 सफ़ा से ज़्यादा तो वारिसीन का नाम था, इतने ज़्यादा वारिसीन थे और इस मसले को हल करने में मुसलसल 2 रात 1 दिन लग गए। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, मुहद्दिस आज़म भी कोई आम आदमी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। वो फरमाते हैं मुझे इस मसले को हल करने में 2 रात 1 दिन पूरा सर्फ हो गया। जब मसला हल हो गया चल लेकर गया आला हजरत की बारगाह में, ज़रा सुना दें, जहाँ पर हस्फ व इजाफा करना होगा हजरत कर देंगे। तो आप कहते हैं मैं वहाँ गया और जब मैंने मसला यानी कि सवाल पढ़ना इस्तिफ्ता पढ़ना शुरू किया, जब वारिसीन के नाम की सूरत आई तो मैंने सिर्फ क्या देखा, मैं नाम पढ़ रहा था आला हजरत की उंगलियाँ हिल रही थी, मैं नाम पढ़ रहा था आला हजरत की उंगलियाँ हिल रही थी और जैसे ही सवाल ख़त्म आला हजरत ने सारे वारिसीन का नाम लेकर फलां को इतना हिस्सा दिया होगा, फलां को इतना हिस्सा दिया होगा, फलां को इतना हिस्सा। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, जिस मसले को हल करने में 2 रात 1 दिन लग जाए। फिर मैंने उस मसले को लिखा, सिर्फ अल इह्या में जितने वारिसीन थे अगर मैं सिर्फ उनको शुमार करता तो बगैर उस सवालों जवाब को देखकर मैं उन वारिसीन का नाम शुमार नहीं कर सकता था, लेकिन वाहरे मेरे आला हजरत की जात सिर्फ मेरी जबान से सुना था। इह्या हो के मैयत सबके नाम आपने हूबहू सुनाया और सबके हिस्से तक भी बता डाले। ये आला हजरत की ज़हानत थी, ये आपकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा थी कि एक मर्तबा आप सुन लेते थे तो कभी उसका ज़ुहूल नहीं होता था। इसलिए इनका बयान है कि हम लोग ताक में रहते थे, हम लोग सब साथी हमेशा मशवरा करते रहते थे। आज कोई सख्त मसला आ जाए जिनका जुज़िया आला हजरत से पूछेंगे, आला हजरत कहेंगे आज नहीं कल इसका जवाब दूंगा, या ये नहीं कि किताब देखूंगा। लेकिन उनका मुहद्दिस आज़म हिंद का कहना है कभी भी ऐसी सूरत नहीं आई, ऐसा मौका पेश नहीं आया
کہ ایسی صورت آئی ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کل جواب دیں گے یا کتاب دیکھ کر کے جواب دیں گے، بلکہ ہم لوگ تلاشتے رہتے، جزیہ ملتا نہیں، لیکن امام عشق و محبت فرماتے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ صاحب فتح القدیر نے فتح القدیر کے فلاں حصے میں فلاں سفر فلاں سطر میں لکھا ہے، صاحب رد المحتار نے رد المحتار کے فلاں صفحے میں لکھا ہے، صاحب عالمگیری نے عالمگیری کے فلاں صفحے فلاں سطر کے اندر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم بڑے تعجب میں پڑ جاتے جب ان کتابوں کو اٹھاتے، بہو ویسے ہی ملتا، سطر بھی وہی رہتی، صفحہ بھی وہی رہتا، عبارت بھی وہی رہتی جو مجدد اعظم کی زبان سے نکلتا تھا۔ یہ تعجب ہوتا تھا، ایک حافظ صرف قرآن کو رٹتا رہتا ہے، پھر اس کے سنانے کا اہتمام ہوتا ہے، رمضان قریب آتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، کسی کو سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اس حافظ کو متشابہ لگ جاتا ہے، پھر بھی وہ ہر حافظ ہر مطبع کی قرآن شریف کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ فلاں مطبع کے فلاں صفحے فلاں سطر میں یہ آیت ہوگی۔ جس قرآن کے نسخے سے اس نے یاد کیا ہوگا اس نسخے کے بارے میں وہ تو کہہ سکتا ہے اس کے فلاں صفحے میں اتنے سطر میں یہ آیت ہے، لیکن واہر اعلیٰ حضرت فقہ کی کتابیں الگ الگ ہیں، سب کے جزیات الگ الگ ہیں، سب کی تحریریں الگ الگ ہیں، مطبوعہ الگ الگ ہے، لیکن سب کے صفحہ سطر لائن کے ساتھ آپ کو عبارت یاد ہے اور آپ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ لکھنے والے لکھیں گے کیا؟ چہرے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا چہرہ نہیں وہ بلکہ وہ کھلی کتاب نظر آتا ہو۔ ذرا سوچئے یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ کمال حاصل کیا تھا، لیکن یہ کمال پیدا کیوں ہوا تھا؟ بارگاہ نبی کی عطا تھی۔ میں نے سنا ہے علامہ قاری امانت رسول صاحب نے اپنی کتاب جو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر انہوں نے تجلیات امام احمد رضا لکھا ہے، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت شاندار محل ہے، جس شاندار محل کے دروازے پر مولانا کافی علیہ الرحمہ کھڑے ہیں، اور مولانا کافی نے جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو کہا یا احمد رضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ الدار فادخل وزروہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے احمد رضا اس محل کے اندر، اس مکان کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ جائیے ان کی ملاقات کر لیجئے، ان کی زیارت کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس محل میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے محبوب کے عہد طفلی کا دور ہے، بچپنے کا دور ہے، اور آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے گود میں سر رکھے ہیں۔ اتنے میں جب میں داخل ہوا تو میرے محبوب کائنات نے اپنے اس غلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا احمد رضا آ گیا، میرا احمد رضا آ گیا۔ اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت اس دربار سے واپس آتے ہیں، مولانا کافی سے کہتے ہیں یا کافی لقد زرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافی یقیناً میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت۔ 8 سال کی عمر میں جس انسان کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہو، وہ آقا علیہ السلام جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو تو مرقد انور کے اندر جن کا انتظار کرتے نظر آئے، وہ اعلیٰ حضرت۔ آج ہم انسان اپنے مرشد کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مرشد ملے، ہمارا کوئی رہبر ملے جو ہماری دستگیری کرے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے مرشد پر تو ناز ہے ہی ہے، لیکن ان کے مرشد کو خود اعلیٰ حضرت۔ اس لیے تو آل رسول احمدی میاں نے کہا تھا زندگی میں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن مجھے احمد رضا کے ملنے سے پہلے یہ فکر ستاتی تھی کہ اگر بروز محشر رب نے پوچھ لیا اے آل رسول احمدی تو میرے لیے کیا لایا ہے، کیا پیش کروں گا، یہ سوچ کر میں متفکر رہتا تھا، لیکن جب میرے
سلسلے ارادت میں احمد رضا آ گیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں، اب اگر مولا پوچھے گا اے آل رسول احمدی تو کیا لے کر کے آیا ہے، عرض کر دوں گا لایا ہوں، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ یہ مرشد فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہتے نوری میاں اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ چشم و چراغے خاندانے پر۔ سر آپ سوچیے، اسی کے بعد اسی خانقاہ کے آل رسول احمدی کے آخری مرید جسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو اس آل رسول احمدی کے آخری خلیفہ، اس لیے انہیں خاتم الخلفاء کہا جاتا ہے۔ ذرا میری بات پر دھیان دیجئے گا، وقت ہوتا جا رہا ہے، پھر میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنے مرشد کامل سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، کچھ تبرکات ہیں آپ کے مرشد نے فاضل بریلوی کو دیا اور کہا اسے احمد حسین اشرفی میاں کو دے آنا۔ ذرا آپ دھیان دیجئے گا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے پوچھا حضور کہاں ملیں گے؟ بلا دہلی چلے جانا محبوب الہی کے دربار میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو تلاشتے ہوئے دہلی کی سرزمین پر جاتے ہیں، نہ کوئی جان نہ پہچان، اس سے پہلے نہ کوئی ملاقات، لیکن جیسے ہی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں اشرفی اے رخت حسن خوباں، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پروردہ سے محبوب، اے اشرفی آپ کا چہرہ حسن خوبی کا مرصع ہے، خوبیوں کا آئینہ ہے، اے تین محبوبوں کے دربار کے پالے ہوئے اور نظر عنایت سے کہتے ہیں نظر عنایت سے بھرے ہوئے۔ اب ذرا آپ دھیان دیجئے گا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوباں۔ یہ سے محبوباں تین محبوب ہیں کون؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، ایک محبوب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، دوسرے محبوب محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان، تیسرے محبوب محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے گا، اس سے صرف اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی فضیلت یا عظمت ہی نمایاں نہیں ہوتی، بلکہ اس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اہمیت کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ ارے ہم اور آپ ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ دو آنکھیں نظر آتی ہے، انسان کی ناک نظر آتی ہے، اس کے ہونٹ نظر آتے ہیں، کان نظر آتے ہیں، یہ ظاہری چیزیں نظر آتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب انہوں نے اشرفی میاں کا چہرہ دیکھا، انہیں صرف آئینہ انہیں صرف آنکھیں نظر نہیں آئی، انہیں صرف ناک نظر نہیں آئی، انہیں صرف ہونٹ نظر نہیں آئے، انہیں صرف کان نظر نہیں آیا، یہ ظاہری صورت نظر نہیں آئی، بلکہ اس چہرے کے اندر بزرگان دین کی جو عنایت تھی، بزرگان دین کا جو کرم تھا، بزرگان دین کا جو فیضان تھا، وہ امام عشق و محبت کو نظر آ رہا ہے۔ امام عشق و محبت کو یہ نظر آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے جہاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اپنے فضل و کمال میں بے کمال ہیں، بے مثال ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اپنے اس کمال میں وہ بھی لاجواب ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے پہچان لیا کہ تین محبوبوں کی عنایت کا توجہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ذات ہے۔ ولی را ولی میں شناس، ولی ولی ہی کو پہچانتا ہے، اور وہ محبوب الہی کا دربار اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں۔ آپ کے والد محترم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام احسن الوعاء لآداب الدعا ہے، جس میں تقریباً آپ نے یعنی کہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے
22 مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں پر انسان جا کر دعائیں مانگے تو دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے اپنے والد محترم کی کتاب پر حاشیہ لگایا جن کا نام آپ نے رکھا ہے ذیل المدعا لأحسن الدعا۔ اس کتاب میں آپ نے تقریباً 20 اور مقامات کا اضافہ کیا، تقریباً 42 مقامات آپ نے ذکر کیے جہاں پر انسان اگر خلوص کے ساتھ دعا کرے وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام اولیاء اللہ کا دربار ہے، اور اعلیٰ حضرت خود اسی کتاب میں اپنا تجربہ بھی تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں میں اپنے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان اور علامہ عبد القادر بدایونی جنہیں تاج الفحول کہا جاتا ہے ان کے ساتھ محبوب الہی کے دربار میں گیا، اور جب وہاں پہنچا تو محبوب الہی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، خانوادہ چشت یعنی سلسلہ چشتیہ کے آپ ایک بزرگ ہیں، اور سلسلہ چشتیہ میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے وہاں کے مشائخ اعظام قوالیاں سنا کرتے تھے، اور ان کی قوالیاں کیسے ہوتی تھی وہ ہم اور سب جانتے ہیں۔ ان کی قوالیاں کہتے ہیں یہ مزامیر سے خالیاں ہوتی تھی، آج کل کی یہ قوالی نہیں ہوتی تھی جو ہو رہی ہے۔ ان کی قوالی جو سنا کرتے تھے ایسی قوالی ہوتی تھی جن کو سننے کے بعد وجد طاری ہو جاتا تھا، انسان دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ موجودہ زمانے کی قوالی ہو رہی تھی، ڈھول باجے کے ساتھ قوالی ہو رہی ہے۔ میرے والد محترم اور تاج الفحول عبد القادر بدایونی صاحب دونوں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مزار شریف کے اندر چلے گئے، لیکن میں وہیں کھڑے ہو کر دل ہی دل میں سوچنے لگا اے محبوب الہی، یہاں تو میں کچھ اپنے دل کی باتیں رکھنے آیا تھا، یہ شور و ہنگامہ میں اپنے دل کی بات کیسے بیان کر پاؤں؟ آپ خود دیکھیں، آپ دیکھیں مسجد میں جمعہ کو جاتے ہیں، اگر امام ادھر جو ہے خطیب کی تقریر ہو رہی ہو، کوئی انسان اس وقت سنت پڑھنے لگے یقیناً اشتباہ ہوتا ہے، کہیں پر شور و ہنگامہ ہوگا، آپ بولنا چاہیں گے کچھ، اس توجہ کی وجہ سے نکل جائے گا کچھ، اس لیے اعلیٰ حضرت اپنے دل میں کہتے ہیں میں نے کہا اے محبوب الہی، یہاں آیا تو تھا میں اپنے دل کی بات رکھنے کے لیے، لیکن یہ شور و ہنگامہ، یہ ڈھول باجے، لوگوں کی آوازیں، اس شور و غل میں اپنے دل کی بات آپ کے پاس کیسے بیان کروں؟ پھر کہتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھا، روضہ انور کے اندر قدم رکھ دیا، آپ کے مزار کے اندر قدم رکھا، اندر قدم رکھنا تھا، نہ کوئی قوالی ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کوئی آواز۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید کہ لوگوں نے قوالی بند کی ہوگی، پھر میں الٹے قدم باہر ذرا دیکھوں تو صحیح کہیں قوالی بند تو نہیں ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں الٹے پاؤں واپس نکلا قوالی بند نہیں، پہلے کی طرح چل رہی تھی، شور و ہنگامہ تھا، پھر میں نے مزار کے اندر قدم رکھا، کوئی آواز نہیں، بالکل سناٹا اور سکون۔ میں سمجھ گیا اے محبوب الہی، یہ آپ کے در کا فیضان ہے، جو انسان جو اپنے دل میں لے کر آتا ہے وہ مرادیں پاتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا ہی تھا اس ہنگامے میں اپنی دل کی بات کیسے بیان کروں گا، میں نے سوچا آپ نے اسے پورا کر دکھایا، باہر ہنگامہ ہے اندر سناٹا طاری ہے۔ ذرا سوچئے یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، آپ سادات کرام کی اتنی عزت کرتے تھے۔ علامہ حشمت علی صاحب ایک مرتبہ آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور ایک بچہ ہے ہمارے یہاں پڑھتا ہے، آل رسول ہے، لیکن ذہن کے اعتبار سے کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا ہے، کیا میں اسے سزا دے سکتا ہوں، سزا کے طور پر مار سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا حشمت کیا بول رہے ہیں سزا کے بارے میں؟ سزا اور آل رسول کبھی سوچئے گا بھی نہیں۔ تو آپ جانتے ہیں مولانا حشمت علی صاحب نے کہا حضور پھر کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ اگر بالکل مجبور ہو جائیں، حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں اولاد رسول کے قدموں سے دھول صاف کر رہا ہوں، اس نیت سے آپ اس کے پیر میں ماریں، نیت یہ ہو کہ میں ایک آل رسول کے قدم سے دھول ہٹا رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کے سلسلے کے خود ایک بزرگ تحریر فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عاشق ایک پٹھان کے گھر میں کیسے پیدا ہو؟
ذرا دھیان دیجئے گا کہ اتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا عالم، وقت کا محدث، مفکر، جو کہہ لیجئے سب کچھ، ایک پٹھان گھر میں کیسے پیدا ہو گیا؟ پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ سید کے گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو سیدوں کی جو پہچان انہوں نے کروائی ہے، لوگ کہتے کہ سید خود اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے سیدوں کے گھرانے میں نہیں، پٹھان کے گھرانے میں پیدا کیا، تاکہ دنیا والوں کو بتائے، اے دنیا والوں، اولاد رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، اولاد رسول کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا اولاد رسول کو ان کے ذاتی مشاغل، ان کے ذاتی کام کی بنیاد پر تم مت پرکھو، بلکہ دیکھو کہ ان کو نسبت کس سے ہے، نسبت کی وجہ سے ان کو پرکھو۔ اس لیے آپ نے فتویٰ دیا کہ ایک آل رسول فاسق بھی ہو جائے تب بھی وہ واجب التعظیم ہوا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک پالکی اٹھانے والا آل رسول جب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر کے پالکی پر لے جا رہا تھا، تھوڑی ہی دور گئے تھے، آپ نے کہا پالکی روکو، اور کہا آپ میں سے بتائیے کون اولاد رسول ہے، نبی کی آل میں سے ہے؟ کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پیغمبر اعظم کا واسطہ دیا کہ تمہیں پیغمبر اعظم کا واسطہ، تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ، کہ بتاؤ تم میں سے کون آل رسول ہے۔ تو مجبوراً وہ پالکی اٹھانے والا کہتا حضور میں نے اپنا یہ نسب، اپنا یہ راز چھپا کر کے رکھا تھا، لیکن آپ نے نانا کا واسطہ دے کر مجھے اس راز کو افشا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان سے تو معافی کئی مرتبہ مانگی، لیکن اس کے بعد آپ نے باصرار انہیں پالکی پر بٹھایا اور کہا اے نبی کی اولاد، کل میرے محبوب اگر مجھ سے پوچھ لے اے احمد رضا کیا میرے نواسے کا کاندھا تیری سواری کے لیے تھا، اس وقت یہ احمد رضا اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اس لیے آپ پالکی پر بیٹھیں۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک پالکی اٹھانے والا پالکی میں بیٹھا ہے، وقت کا مجدد، وقت کا عاشق رسول، وقت کا مفسر، وقت کا محدث، اپنے کاندھے پر اس پالکی پر کو اٹھا کر ایک آل رسول کو سفر کروا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کیا ہے مقام سید دیکھے جہان والے، کیا ہے مقام سید دیکھے جہان والے، ارے کاندھا رضا کا ہے اور سید کاندھا رضا کا ہے، سید کی پالکی ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی۔ چلیے ماشاءاللہ اب غور کیجئے گا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، اب بات جب آ گئی ہے تو میں ایک مسئلے کو حل کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کل دیکھیے خاص طور پر اپنے علاقے میں یہ اشرفی رضوی سلسلے کا بڑا کبھی کچھ زمانے میں تنازع تھا، لیکن آج دھیان رکھیے گا اشرفی ہوں کہ رضوی سب ہمارے ہیں، مشرباً کوئی کچھ ہو مسلکاً سب اہل سنت و جماعت۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب ٹرین سے گزرتے تھے، بریلی کی سرزمین سے آپ گزرتے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی درسگاہ میں کھڑے ہو، نہ کوئی تار نہ ٹیلی فون کنیکشن دیکھے، اشراق نوری، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی درسگاہ میں کھڑے ہو جاتے اور ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کوئی پوچھتا حضور بغیر کسی وجہ کے آپ کھڑے ہو گئے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے شہر سے ایک آل رسول جا رہے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے، ان سے مرید پوچھتے حضور آپ بریلی سے گزر رہے ہیں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کہتے تھے ایک عالم دین، ایک عاشق رسول میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے شفقتاً میں بھی کھڑا۔ یہ کنیکشن تھا، یہ بزرگان دین کا کنیکشن۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے دربار کے پروردہ محدث اعظم ہند ہے،
आला हजरत के दरबार के परवरदा आला हजरत अशरफी मियाँ के साहबजादे अहमद अशरफ मियाँ है, और फिर अहमद अशरफ मियाँ के बेटे जिन्हें सरकारे कला कहा जाता है, हुजूर मुख्तार अशरफ अलैहि रहमतो रिदवान, उनका नाम रखने वाला कोई और नहीं आला हजरत की जात है कि अहमद अशरफ मियाँ ने जब आपके घर लड़का पैदा हुआ, आला हजरत की बारगाह में जाते, हुजूर आपके घर पोता पैदा हुआ है, उसी रिश्ते तलम्मुस की बुनियाद पर आपके घर कोई पोता पैदा हुआ है, जरा नाम तहरीर फरमा दें। आला हजरत ने फरमाया कि मोहम्मद नाम रखने की बड़ी फजीलत है, फिर आपके नाना का नाम है इसलिए पहला नाम मोहम्मद रखा जाए। उसके बाद कहते हैं कि अहमद अशरफुल जिलानी ने अर्ज किया, हुजूर कोई तारीखी नाम रख दिया जाए। आला हजरत ने फरमाया कि कहते हैं कि इनका नाना मुख्तार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए उनके नाम पर इनका नाम मोहम्मद मुख्तार रख दिया जाए। जब मोहम्मद मुख्तार रखा गया तो आपकी तारीख विलादत जो है सन 1333 हिजरी उससे निकल आती है। उसके बाद जो है कहा गया कि इन आपका ताल्लुक हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से है, उस निस्बत से उनका नाम मोहम्मद मुख्तार अशरफ रख दिया जाए। तो मोहम्मद मुख्तार अशरफ ये भी तारीखी नाम है, मोहम्मद मुख्तार ये भी तारीखी नाम है। हिजरी के एतबार से मोहम्मद मुख्तार ये तारीखी नाम है, और ईस्वी के एतबार से मोहम्मद मुख्तार अशरफ ये तारीखी। सोचिए ये हमारे दोनों खानवादे का ताल्लुक है। सिर्फ यही तक बस नहीं, बल्कि जब आला हजरत फाजिल बरेलवी का विसाल हुआ, मुहद्दिस आजम हिंद फरमाते हैं कि कछोसा की सरजमीन पर मैं हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ को वजू करा रहा था। इसी दरमियान मैंने देखा कि आला हजरत अशरफी मियाँ अचानक रो रहे हैं, आपके आंखों से आंसू के कतरात निकल रहे हैं। मैंने पूछा, हुजूर क्या वजह है, क्या किसी मूजी जानवर ने तकलीफ दे दी, आप अचानक रो रहे हैं? उस वक्त आला हजरत अशरफी मियाँ फरमाते हैं, ए मुहद्दिस आजम, ए मोहम्मद, कहते हैं मुहद्दिस कछोचवी जरा सुनो तो सही, अभी मैंने फरिश्तों के कंधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देखा। जरा सुनिए ये किसने कहा? आला हजरत अशरफी मियाँ ने कहा, अभी मैंने फरिश्तों के कंधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देखा है। और उस वक्त मुहद्दिस आजम हिंद फरमाते हैं, बरेली से न कोई तार आया था, न कोई खबर आई थी। कुछ देर के बाद जब तार आया कि बरेली में मौलाना अहमद रजा का विसाल हो चुका है। ये बुजुर्गानी दिन के कल्बी ताल्लुकात देखिए, बरेली में आला हजरत का विसाल होता है, कछोचा में आला हजरत अशरफी मियाँ को बगैर किसी जाहिरी वसीले के इत्तिला हो जाती है। सिर्फ इत्तिला ही रही, जब इत्तिला होती है तो आप गम का इजहार करते हुए आंखें अश्कबार होती हैं। फिर ये भी मुलाहजा फरमाते हैं कि आसमान पर फरिश्ते उनके जनाजे को कांधा पर उठाए जाए। इसी आला हजरत का विसाल जब 25 सफरुल मुजफ्फर सन 1340 हिजरी को मुताबिक 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी को बरेली की सरजमीन पर आपका विसाल होता है। जुमा के दिन ऐन जुमा के वक्त हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 2:38 पर आपका विसाल होता है। अब ध्यान देखिएगा, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतो रिदवान का बयान है कि आप कहते हैं, मेरे तालीमी अदवार में से सबसे बेहतर दौर वो था जब मैं हुजूर सदरुश शरिया के साथ तकरीबन 9 साल जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार जामिया मोइनिया अजमेर शरीफ में मैंने गुजारी थी। ये हमारे तालीमी दौर का सबसे सुनहरा दौर था। आप कहते हैं कि उस जमाने में एक इंसान, एक कहते हैं कि शामी बुजुर्ग वहां पर आता है और वो अपने आने की वजह बयान करता है। वो वजह क्या बयान करता है? लिखने वाले लिखते हैं, कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र को अचानक मेरी आंख लग जाती है तो मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम है, सहाबा का मजमा है। ऐसा लगता है कि किसी की आमद का इंतजार हो रहा है, किसी का इंतजार किया जा रहा है। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया, फिदा का अम्मी कहते अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, किसकी आमद का इंतजार किया जा रहा है?
کس کا کہتے انتظار ہو رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس شامی بزرگ نے پوچھا تھا کون ہے یہ احمد رضا، کہاں کے رہنے والے ہیں احمد رضا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہندوستان کا رہنے والا، بریلی شہر سے تعلق رکھنے والا میرا ایک عاشق ہے جسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میرے اندر شوق پیدا ہوا۔ اس وقت احمد رضا کے بارے میں پتا چلا کہ آپ بقید حیات سے ہیں، زندہ ہیں، تو میرے اندر شوق پیدا ہوا چلو اس انسان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، مل کر کے آتے ہیں جن کے استقبال کے لیے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہوں اور ان کی آمد کے منتظر ہوں۔ کون ہے اتنا عظیم انسان؟ چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ وہ انسان اپنا رختے سفر باندھتا ہے، وہاں سے چلتا ہے، چلتے چلتے وہ کہتے ہیں ملک شام سے جب ہندوستان آیا تو تقریباً محرم کے مہینے میں ہندوستان کی سرزمین پر پہنچتا ہے، بریلی شریف پہنچتا ہے۔ وہاں جا کر کے جب پتہ لگاتا ہے تو یقین ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی 25 صفر المظفر کو جس دن انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کسی احمد رضا کے منتظر ہے، اسی تاریخ کو عین جمعہ کے وقت میں، جمعہ کے دن 2:38 میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ذرا آپ سنیے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کا استقبال، جن کا انتظار میرے محبوب فرماتے ہوں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ آج ہم تمنائیں لیے جاتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ صحیح، جب اس دنیا سے جائیں گے نبی کی زیارت ہوگی۔ جو انسان دل میں نبی کی زیارت کی تمنا لیے رہتا ہے تو اللہ کبھی نہ کبھی انہیں اس زیارت سے مشرف فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے، اس دنیا میں آپ نے عالم رویا میں بھی رب کی زیارت کی ہے، اور امام نے بیان فرمایا ہے کہ عالم بیداری میں بھی آپ نے آقا کی زیارت کی ہے۔ جب آپ حج سے آپ فارغ ہوئے، اس کے بعد اس زمانے میں، جس زمانے میں موٹر کار نہیں تھے، جس زمانے میں یہ بس ٹرک ایجاد نہیں ہوئی تھی، آپ مکہ سے مدینہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ حاجیوں کی ایک ٹولی ہے، جماعت ہے، آپ تنہا نہیں ہیں کہ آپ چلے جائیں۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کے دل میں ایک طرف مدینہ ہو تو ایک طرف کہتے ہیں مکہ شریف ہو، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا تھا کہ طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، حج سے فارغ ہو گئے ہیں، مدینے کی طرف جانا چاہتے ہیں، دل مضطرب ہے، دل پریشان ہے، کب جائیں اپنے محبوب کے دربار میں، کب روضہ رسول کی زیارت کی جائے۔ تنہا نہیں ہے، حاجیوں کے قافلے کے ساتھ ہے، حاجیوں کی ٹولی ہے، ٹال مٹول ہو رہا ہے، انتظار پر انتظار ہو رہا ہے۔ جب دل زیادہ پریشان ہوا تو حاجیوں کو مخاطب کر کے اسی عرب کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت نے کچھ اشعار قلم بند کیے، جس کا مطلب تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آخر آپ مدینہ پہنچتے ہیں، آپ روضہ انور میں یہ تمنا لیے ہوئے کہ نبی کی زیارت ہو جائے، آپ وہاں پر آرام فرماتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن پہلی شب قسمت انگڑائی نہیں لیتی ہے، قسمت جاگتی نہیں ہے، نبی کے دیدار سے مشرف نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری شب آتی ہے، دوسرا دن آتا ہے، نعت کے اشعار تیار کرتے ہیں اور مزار شریف کے ارد گرد آپ گنگناتے ہیں، وسوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اے بہاروں جھوم جاؤ، اے بہاروں خوشیاں مناؤ، کہ بہاروں کے بہار مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح اشعار گنگناتے چلے جا رہے ہیں۔ اخیر میں اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے، انکساری ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا، لیکن ہم عاشقوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے محسن کو کتے سے تعبیر کریں، اس لیے لوگ کہتے ہیں
تجھ شیدا ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے احمد رضا تیری کیا بساط ہے اس دربار میں, تو جیسے تو ہزارے پھرتے رہتے ہیں. جب یہ شعر کہہ کر کے آپ مواجہہ شریف کے اندر بیٹھتے ہیں, آپ کا نصیبہ جاگتا ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عالم بیداری میں نبی اکرم علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں. میرے آقا احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. آپ پکار اٹھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ذرا آپ غور کیجئے گا, یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات اور بیان کر دوں. حضور محدث صورتی جن کی ایک ذات خود اپنی نرالی ہے, خود وہ ولی کامل ہیں محدث صورتی. آپ کہتے ہیں آپ کا ایک شاگرد ہے, وہ آپ سے کہتا ہے کہ حضور آپ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے مرید ہیں, لیکن پھر بھی جب بھی دیکھیں آپ کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ, جب بھی دیکھیں آپ کی زبان پر امام احمد رضا کا ذکر, یوں کہہ لیجئے کہ احمد رضا کا ذکر آپ کے سامنے آپ کے لیے روح کا درجہ, کہ جیسے روح کے بغیر یہ جسم بیکار, ایسے ہی لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے تذکرہ کے بغیر آپ کی زندگی بیکار. کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں سنیے, کہتے ہیں ابو موسیٰ اسحاق محشی بخاری سے میں نے علم حاصل کیا, اور فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے میں نے بیعت کی, ان کے ارادت میں داخل ہوا. تو کہتے علم اتنی بڑی دولت نہیں, بیعت اتنی بڑی دولت نہیں, علم جو دولت میں نے ابو موسیٰ اسحاق محشی بخاری سے حاصل کی وہ اتنی بڑی دولت نہیں. بیعت و ارادت جو میں نے فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے حاصل کیا وہ اتنی بڑی دولت نہیں جتنی بڑی دولت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ملی. وہ ایمان کی پختگی کی دولت, وہ ایمان کے اندر رسوخ اور اعتقاد کے اندر پختگی کی دولت جو ملی ہے, نہ مولانا فضل الرحمان سے ملی ہے, نہ محشی بخاری سے ملی ہے. اگر یہ ملی تو مولانا احمد رضا سے, یہ اعلیٰ حضرت کی ذات تھی. آپ ذرا سوچئے وہ اعلیٰ حضرت کیسے نبی کے عشق میں ڈوبے رہتے تھے, کیسے نبی کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے. آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا ہے ہمارے ہندوستان میں یو پی کے سرزمین پر ایک ضلع ہے جسے بہرائچ شریف کہا جاتا ہے. بہرائچ شریف میں ایک قصبہ ہے جسے نان پارا کہا جاتا ہے. وہاں کا ایک بادشاہ نواب تھا. لوگ شعراؤں کی جیسے پرانے زمانے جاہلیت میں بھی عادت تھی, بڑے بڑے مالدار لوگوں کی قصیدہ خوانی کرتے تھے اور ان کی شان میں اشعار بنا بنا کر پیش کرتے تھے تاکہ دنیاوی زر مال و دولت حاصل ہو جائے. اسی طرح وہ نان پارا کے نواب کی شان میں بہت سے شعرا قصیدے پیش کر اشعار لکھ کر کے کہتے ہیں کہ نوٹ مدح سرائی حاصل کرتے تھے. کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا اے احمد رضا ذرا آپ بھی ان کی شان میں کچھ قصیدے لکھ دیجئے, کچھ اشعار لکھ دیجئے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا اور کیا لکھا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اے لوگوں میرے مصطفیٰ کا حسن کامل ہے جس کے اندر نقص کا کوئی شائبہ نہیں ہے, جس کے اندر کوئی عیب کا کہتے ہیں کہ گمان تک نہیں ہے. اے لوگوں دنیا میں تم نے پھول کو دیکھا ہے, اس کے اندر خوبصورتی بھی ہوتی ہے, خوشبو بھی ہوتی ہے. اس خوبصورتی اور خوشبو کی وجہ سے لوگ اس پھول کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. جہاں اس پھول کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے, پرکشش بھی ہے, خوشبودار بھی ہے, دل کو اپنی طرف مائل کرنے کی قوت بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک عیب بھی ہے کہ اس کے اندر کانٹا ہوتا ہے. توڑنے جاؤ گے وہ کانٹا تمہیں تکلیف دے گا, چبھ جائے گا. اسی طرح دنیا میں روشنی کے لیے لوگ شمع جلاتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں. اس شمع سے, موم بتی سے, چراغ سے تمہیں روشنی تو مل جائے گی, اندھیرا کافر تو ہو جائے گا, تاریکی ختم تو ہو جائے گی,
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خوبی کے ساتھ کہ اندھیرا کو وہ ختم کر دے، تاریکی کو وہ بٹا دے، اس خوبی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ عیب ہے کہ اس کے اندر دھواں ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھ کے اندر آنسو لا دے۔ لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت، وہ گلشن رسالت کے پھول، وہ آمینہ کے باغ کا پھول جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگو کہ اے دنیا کا تو پھول ہے جس کے اندر خار ہوتا ہے، دنیا کی شمع تو ہے اس کے اندر دھواں ہوا کرتے ہیں، لیکن نور مصطفیٰ کی ذات ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کتنا بہتر انداز میں آپ نے اس شعر کے مقطع میں پارے نہ کہہ کر کے اس شعر کے اندر اس قصبہ نان پارا کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور اپنا مقصد اور مدعا بھی حاصل کر دیا، بتا دیا کہ اے لوگو میری زندگی کا مقصد کسی دنیا دار، کسی دنیاوی حکومت، کسی دنیاوی بادشاہ چاہے وہ نان پارا سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی مدح سرائی کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد جو ہے میرے محبوب کی شان میں اشعار گنگنانا ہے، ان کے لیے اپنی زندگی کو وقف، یہ میری شان ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم طالبان علوم نبویہ اور یہ وارث علوم انبیاء کو اعلیٰ حضرت کی علم کا چھوٹا سا چھیٹ بھی ہم سب کو نصیب فرما دے، اس لیے کہ ان کے دریا کا ایک قطرہ بھی مل جائے نا، یہ وقت کا امام مل جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اور گفتگو کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، دو بوند ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ